بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو مشرکین نے مکہ کا رویہ تھا، نہ ماننا، استہزاء کرنا، آپ کو جو ہے وہ تکالیف اذیتیں دینے کی کوشش کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ یہ خود بنا لیا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا۔ اب کیا آپ کے کہنے کے اوپر ہم اپنے آباء و اجداد کی کہی ہوئی باتیں چھوڑ دیں، ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، چھوڑ دیں؟ اب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جب ایسا سینیریو آ جائے، دیکھیں جب کوئی بھی سینیریو آتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی مثال جو ہے وہ پھر دی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو ایک مثال کے ذریعے سمجھائیں، شاید ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ جو رویہ یہ رکھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یہی رویہ ایک بستی میں کچھ لوگ رہتے تھے، ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ جب ہمارے بھیجے ہوئے گئے ان کے پاس تو انہوں نے بھی یہ رویہ ان کے ساتھ بھی رکھا تھا۔ اور پھر ان بستی والوں کا کیا حال ہوا؟ ان کو سمجھا دو، اس بستی والوں کی مثال دے کے کہ کیا یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا؟ ان لوگوں کا تو انجام برا ہوا تھا، بستی تباہ کر دی گئی تھی، تو تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں تباہ کر دیں؟ تو جب بھی کوئی ایسا سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے، یہ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی آتا ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی شخص کوئی بات نہیں سمجھ رہا ہوتا تو ہم ماضی کی کوئی مثال سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو اسی طرح کا سینیریو جو ہے وہ اس وقت ڈیولپ ہوا تھا، تب یہ ہوا تھا، تو اگر تم اس کے پیچھے چلو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ واضرب، اور بیان کر دیجئے، بتا دیجئے، لہم ان کو، مثلا مثال ایک اصحاب القریت، ایک بستی والوں کی، ان کو ایک بستی والوں کی مثال بیان کر دیجئے، اذ جاء المرسلون، جب آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے۔ اب بھیجے ہوئے کون بھیجے ہوئے؟ کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ نبی تھے، یا یہ ہے کہ یہ نبی کے آگے جو ہے وہ قاصد تھے، نبی کے پیغمبر تھے؟ چونکہ قرآن پاک نے یہاں پہ کوئی استراحت نہیں فرمائی ان کے بارے میں، تو اس کے لیے ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے۔ کچھ مفسرین نے اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ قیاسرائیاں کی ہیں کہ یہ شاید نبی نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے، اور کچھ مفسرین نے نام تک جو ہے وہ کہا ہوا کہ ایک کا نام غالباً یوحنا تھا، ایک کا نام جو ہے کچھ اور تھا، ایک کا نام شاید کہا گیا کہ کلب تھا اور دوسرے کا نام شمعون تھا، اس طرح کے نام جو ہے وہ بیان کیے گئے، اللہ عالم کیا تھا ان کا۔ جس جاء المرسلون، جب آئے بھیجے ہوئے، اذ ارسلنا، لیکن جب یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے نا ارسلنا، تو یہ نہ تو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ بیان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے ان بستی والوں کی مثال کہ جب بھیجا ہم نے، ویسے تو جو رسول کے بھیجے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے جو ہے وہ انڈائریکٹلی بھیجے ہوئے ہیں، جب بھیجے ہم نے الیہم، طرف ان کی، علیہم اثنین، اثنین کہتے ہیں دو کو، تنین اردو عربی زبان کا عام جو ہے وہ سیگا دو گنتی کا، جب بھیجے ہم نے دو، فکذبوہما، پس جھٹلا دیا انہوں نے۔ اب وہ بھیج کے کیا پیغام دیا تھا؟ پیغام وہی دیا تھا لا الہ الا اللہ کا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ تم نے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو جو ہے وہ سجدہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور بت گڑھ لیے ہیں اور معبود بنا لیے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، زمین و آسمان کی خلق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ کچھ بنا نہیں سکتے، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، تم کیوں ان کو جو ہے وہ سجدے کرتے ہو، کیوں ان سے اپنے منتیں مرادیں جو ہے وہ مانگتے ہو؟ تو جب انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں، فکذبوہما، تو پس جھٹلا دیا ان دونوں کو انہوں نے۔ جب وہ دونوں کی بس نہ چلا، فعززنا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقویت دی، قوت دی، کس سے؟ بثالث، تیسرے کے ساتھ، ایک اور نبی پھر ایک اور بھجوایا گیا ان کی طرف۔ ہو سکتا ہے یہ واقعی نبی ہوں، جیسے ایک ہی وقت میں موسیٰ اور ہارون بھی تو نبی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ہی وقت میں عیسیٰ اور یحییٰ بھی تو نبی تھے علیہ السلام، اور ان کے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ فعززنا، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تقریباً فاصلہ جو ہے وہ 1500-1600 سال کا ہے، اس 1500-1600 سال کے فاصلے میں تقریباً 1000 نبی جو ہے وہ اس عرصے میں اترے ہیں۔ اب اب اندازہ کر لیجئے ہر سال کتنے اترے ہوں گے۔ فعززنا، پس تقویت دی، ہم نے تقویت دی، بثالث، تیسرے کے ساتھ، فقالو، پس وہ کہنے لگے، انا الیکم مرسلون،
یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، اللہ کے پیغام کو سمجھو، اللہ کے بھیجے ہوں کی بات سنو۔ ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھو، اسی کا شکر ادا کرو، اسی سے مانگو، اس کے علاوہ جتنے معبود بت گڑھ رکھے ہیں ان سب کو چھوڑ دو۔ اب جس وقت بھی نبی کوئی آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اسی قوم میں سے، انہی لوگوں میں سے بھیجتے ہیں۔ اب اگر نبی کسی اور جنس کا ہو یا نبی کسی اور جگہ سے آ جائے تو پھر تو اس کی بات ہی نہیں سمجھیں گے۔ وہ کہیں نمبر ایک زبان کا مسئلہ ہوگا، اور نمبر دو یہ کہیں گے کہ یہ تم اگر کسی اور جنس کا ہو، کوئی فرشتہ نبی بنا کے بھیج دیا جاتا تو جو فرشتہ پیغام دیتا وہ کہتے ہیں یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ تو صرف فرشتے کر سکتے ہیں، اس لیے یہ پیغام تمہارے لیے ہمارے لیے ہے نہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اسی جنس میں سے نبی بنا کے بھیجتا ہے، انسانوں میں سے ہی انہی جیسا جو ہے وہ ایک انسان، تاکہ جو وہ پیغام دے رہا ہے وہ پیغام وہ کر کے بھی دکھاتا ہے، اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوتا ہے، اور جب وہ عمل پیرا ہوتا ہے تو پھر یہ دوسروں کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ جو وہ کر سکتا ہے وہ بھی انسان ہے، وہ تم بھی کر سکتے ہو۔ یہ دور حاضر میں اسی طرح کی مثال ڈاکٹر اسرار صاحب کی اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے اس دنیا سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اپنی دنیا میں اپنے آپ کو سادگی کی مثال بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ گھر کے بغیر، بڑے گھر کے بغیر، گاڑی ہو، فلاں ہو، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ان کی ایک جو آج ایک دن والے کے ساتھ کہ ان کا چھوٹا سا ایک سمپل سا کمرہ تھا، اتنا سا فریج رکھا تھا پانی ٹھنڈا پینے کے لیے، جو صوفہ تھا وہی صوفہ کم بیڈ بھی تھا، وہ ایک ان کے لیے اور ایک ان کی میں سے، وہ یہ سمپلسٹی ان کی زندگی تھی۔ یہ گزارا جا سکتا ہے اس اللہ کی آس پہ، کیونکہ یہ دنیا کہتا ہے اتنا سامان اکٹھا کرو جتنا سامان اٹھا کے آگے لے جا سکو۔ جب آگے کچھ نہیں لے کے جانا، سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے، تو آگے کے لیے وہ کریں جو آگے پہنچ جانا ہے۔ وہ آگے کیا پہنچ جانا ہے؟ وہ صدقہ جاریہ پہنچ جانا ہے، وہ نیک اولاد پہنچ جانی ہے، وہ علم جو نیک علم ہے وہ پہنچ جانا ہے۔ کہنے لگے فقالوا انا علیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ آگے سے ان کا رویہ کیا تھا؟ قالوا، کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم انسان مگر ہمارے جیسے۔ اب یہ کیسے مان لیں ہمارے جیسے انسان ہو، کھاتے ہو پیتے ہو؟ یہی بات قریش مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ ہمارے جیسے انسان ہو، ہم میں رہتے ہو، کھاتے ہو پیتے ہو، شادیاں کرتے ہو، بچے ہیں تمہارے، بچے ہیں آپ کے، تو آپ میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ فرشتہ صرف آپ کے اوپر وہی لے کے اترتا ہے، وہی ہمارے اوپر کیوں نہیں لے کے اترتا؟ ہاں، فرشتہ اگر آپ کے علاوہ ہمارے اوپر بھی آ کے اترے اور کہے کہ ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم مانیں گے۔ تو ان کا بھی یہی، جس طرح یہ قریش کرتے تھے ویسے ہی انہوں نے جواب دیا ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم انسان مگر ہمارے جیسے ہی۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں نازل کی کوئی بھی چیز رحمان نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے کہ یہ خود گھڑ لیا ہے، کسی نے سکھا دیا ہے اس کو قرآن، کہیں سے جو ہے وہ سیکھ کے آگے ہیں، یہ شاعری ہیں، یہ افسانہ ہے، کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ تو وہاں پہ بھی ان لوگوں کا یہی کہنا تھا وما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹے، جھوٹ بولتے ہو تم۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں مثال کیوں بیان کی جا رہی ہے کہ جس طرح کا سینیریو ڈیولپ ہوا تھا اسی سینیریو کو پورٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی اور بستی والے بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ جیسے تم جھوٹا الزام لگاتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کہ خود گھڑ لیے، اسی طرح وہ بھی یہی کہتے تھے۔ کوئی کچھ اللہ نے کچھ نہیں بھیجا ہوا، یہ اپنے تئیں بات بنا لی ہے۔ جب انہوں نے یہ اس طرح کہا تھا تو تبھی رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج آیا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے اس طرح کا بنا کے دکھائیں، ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ اس طرح کی۔ وہ چیلنج اس وقت پورا نہیں ہوا اور رہتی دنیا تک آج بھی پورا نہیں ہوا۔ نہیں کچھ بھی اتارا رحمان نے مگر تم جھوٹے ہو۔ قالو، کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ بھیجے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ربنا، ہمارا پروردگار، یعلم، وہ جانتا ہے، انا علیکم لمرسلون، یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ بھی انا کی شکل میں یقیناً آیا اور یہاں پہ بھی لام لازم آیا کہ یقیناً ہم بھیجے گئے ہیں تمہاری طرف۔ یقین کر لو اس بات کا کہ ہم کچھ بھی اپنے تے نہیں کہہ رہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو ہم تمہیں دینے کے لیے آئے ہیں۔ وما علینا، اور نہیں ہے ہمارے اوپر، الا البلاغ المبین، کھلا کھلا صاف صاف پہنچا دینا۔ ہم اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کرتے، کوئی کچھ اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو اللہ کا پیغام ہے وہ پیغام ہم تمہارے اوپر پہنچا دینے، بس ہماری ذمہ داری یہی ہے۔ مانو نہ مانو یہ تمہارا اور تمہارے رب کا مسئلہ ہے،
مان لوگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عزتیں پاؤ گے، اگر نہیں مانو گے تو اللہ کی سزا کا جو ہے اللہ کے عذابوں کا تم شکار ہوگے۔ ہمارا کام کیا تھا؟ وما علینا الا البلاغ المبین، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ ان کے اوپر کوئی دروغہ نہیں لگے ہوئے، لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی دروغہ نہیں لگے ہوئے ان کے اوپر کہ آپ چھڑی لے کے جو ہے وہ ان کو سبق پڑھانا شروع کر دیں گے۔ اگر یہ پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی سبق پڑھ لیتا ہے، تزکیہ کر لیتا ہے تو وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، کسی کے اوپر اس کا کوئی احسان نہیں ہوتا، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوتا ہے، کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے مگر ہمارے اوپر صرف کھلا کھلا صاف صاف پہنچا دینا۔ قالو، کہنے لگے، انا تطیرنا، دیکھیے ایک بات ہے کہ جس وقت بھی کوئی نبی آیا، اس نبی کے آنے کے بعد اس معاشرے میں جو ہے وہ ایک تقسیم ہوئی۔ تقسیم کیا ہوئی کہ کچھ لوگ نبی کے ماننے والے بن گئے اور میجارٹی جو ہے وہ نہ ماننے والوں کی تھی۔ اب ارتعاش تو پیدا ہوا اس سوسائٹی میں ہلچل تو مچی کہ کسی گھر میں جو ہے وہ باپ جو ہے وہ اس نبی کا جو ہے وہ مطیع ہو گیا، کہیں بیٹا ہو گیا، کہیں بھائی ہو گیا، کہیں بیوی ہو گئی، کہیں شوہر ہو گیا، تو معاشرے میں ایک ہلچل تو مچ گئی۔ تو کیا ہوگا؟ دو گروپ بن گئے۔ اب جو دو گروپ بن گئے تو پھر وہاں باتیں ہونے لگی، کتنا اچھا تھا اس سے پہلے جب تک یہ نبی نہیں آیا تھا، سارے کٹھے مل کے رہتے تھے، ایک ہی جگہ سب کچھ ہوتا تھا، جب سے یہ نبی آیا یہ ہے ہی منوس، یہ ہے ہی بدشگونی، یہ منوس ہے، اس کی نحوست جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مروا رہی ہے کہ اسی نحوست نے آ کے ہمارے گھر اجاڑ دیے۔ یہ باتیں وہ کہا کرتے تھے، یہ باتیں مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، یہی باتیں اس بستی کی مثال، جس بستی کی مثال دی جا رہی ہے وہاں کے بھی لوگ یہی کہا کرتے تھے۔ قالو، کہتے تھے، انا تطیرنا بکم، بے شک تمہارا ساتھ جو ہے نا وہ منحوس ہے، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بدشگونی سمجھتے ہیں۔ طیرنا لفظ طیرن سے ہے، طیرن کہتے ہیں پرندے کو، عرب کی یہ ایک مثال تھی کہ پرندوں سے فال نکالا کرتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اچھا جی بلی نکل آئی ہے تو پھر راستہ کاٹ گئی ہے تو آج سفر نہیں کرنا، اس طرح وہ فال نکالا کرتے تھے کہ پرندہ ادھر سے آیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا، ادھر سے آیا تو کیا مطلب ہوگا۔ اسی سے لفظ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فال کے اوپر بدشگونی کے معنوں میں، نحوست کے معنوں میں جو ہے وہ سمجھا جانے لگا۔ لئن لم تنتہو، البتہ اگر تنتہو، انتہا ان سے، اگر تم باز نہ آئے، اگر تم منع نہ ہوئے، نہ رکے تم اس تبلیغ سے، لنرجمنکم، یقیناً ہم تمہیں رجم کر دیں گے، ہم سنسار کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے تمہیں۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً ہماری طرف سے سخت سزا دی جائے گی تمہیں۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں نہیں ہوئی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش ہو رہی تھی تبھی آپ کو ہجرت کا حکم ملا تھا، اور آپ اپنی جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اپنے بستر پہ سلا کے جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہوئے تھے، اور آپ ان سے چھپ کے نکلے تھے اور جا کے غارِ ثور میں جو ہے وہ جا کے چھپ گئے تھے۔ تو یہ باتیں ہمارے سامنے کی، ہمارے بچپن سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی دھمکیاں جو ہے وہ اس بستی والے دیتے تھے کہ اگر باز نہ آئے اس تبلیغ سے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا کہ باز آ جاؤ، نہیں باز آتے تو پھر ایسے کرو، پہلے تو تھا کہ چلو کوئی مکمکا کر لیتے ہیں، کوئی لین دین کر لیتے ہیں، جس کے لیے وہ سورہ کافرون اتری تھی، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے، تو لین دین کر لیتے ہیں، کہ شادی کرنی ہے کسی سے تو بتاؤ کس سے کرنی، کر دیتے ہیں، بادشاہ بننا ہے بادشاہ بنا دیتے ہیں، دولت چاہیے دولت دے دیتے ہیں۔ تو جب یہ باتیں ساری ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اگر تم جو ہے وہ سورج اور چاند بھی جو ہے وہ ہاتھ پہ لا کے رکھ دو تو میں تب بھی اس پیغام سے نہیں ٹلوں گا جو پیغام مجھے اللہ نے دینے کے لیے پہنچایا ہے۔ پھر انہوں نے جب نہیں بات بنی، پھر دھمکیوں پہ اترے، پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تنگ کرنے کی، شہید کرنے کی کوششیں کی، سازشیں کی۔ کیا آپ کو زہر نہیں دینے کی کوشش، زہر نہیں دیا گیا کھانے میں؟ کیا آپ کے سر کے اوپر جو ہے وہ دیوار گرا کے، دیوار کے اوپر سے پتھر گرا کے جو ہے وہ آپ کو شہید کرنے کی سازش نہیں کی گئی؟ یہ ساری باتیں ہوئیں۔ تو یہی بات وہ کہہ رہے تھے کہ اگر باز نہ آئے، لنرجمنکم، یقیناً ہم سنسار کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، اور ہماری طرف سے ساتھ جو ہے ہماری طرف سے تمہیں بہت سخت سزا ملے گی۔ قالو، کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ بھیجے ہوئے اللہ کے، طائرکم معکم، یہ منحوست تو تمہارے ساتھ ہے۔ کیا نحوست تمہارے ساتھ ہے؟ وہ نحوست یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے پیدا کیا تم اس کو چھوڑ کے باقی کو پوجتے ہو، یہی نحوست ہے تمہاری، یہی بدی ہے، یہی برائی ہے تمہاری، کہ تم نے جو پیغام تم کو پہنچایا جا رہا ہے توحید کا، تم اس کو چھوڑ کے اپنے ہاتھوں سے بت گڑھتے ہو، اور انہی بتوں کے آگے جو ہے وہ ماتھا ٹیکنا شروع کر دیتے ہو، انہی کو اپنی قسمتوں کا مالک بنا لیتے ہو،
اور انہی سے سب کچھ جو ہے وہ تم مانگتے ہو. جس نے پیدا کیا جو خالق ہے اس کی بات سنتے نہیں. یہ نوست ہے. نوست وہ نہیں ہے جو ہم پیغام لے کے آئے ہیں. نوست یہ ہے جو تم نے اپنے تئیں کر رکھے ہو. این ذکر تم، کیا یہ سمجھے ہو تم؟ یہ تمہاری سمجھ ہے کہ تم اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کو چھوڑ کے ان بتوں کو پیچھے جو ہے وہ چل رہے ہو؟ کیا تمہیں خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ تم نے خود بنایا، خود گھڑا، خود تراشا، اب ماتھا ٹیک رہے ہو؟ اس میں کیا خوبی ہے جس کے بنا پہ تم کرتے ہو؟ یہ سمجھے ہو تم؟ لیکن حقیقت یہ ہے، بل انتم قوم مسرفون، یہ تم حد سے بڑے ہوئے. تم اپنے تئیں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ پڑے ہو. تمہارے پاس مال ہے، پیسہ ہے، قوت ہے، اس کے بل بوتے کے اوپر تم نے اس خالق کو جو ہے وہ بھلا دیا ہے. تم اپنے تئیں جس شخص کے، ہم نے جیسے سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کریمہ میں پڑھا کہ جس شخص کے پیسے آ جائے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی گردن میں توق ڈال دیتے ہیں. ویسے ہوتا پھر اس کو نیچے دیکھنے کی کوئی جو ہے وہ نہیں دیکھتا. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہو حد سے بڑے ہوئے، تم حد سے نکل گئے ہو. اب یہ سارا مکالمہ چلتا رہا اور یہ خاصے عرصے تک یہ چلتی رہی چیزیں. تو شہر کے باہر ایک پرہیزگار شخص رہتا تھا، اللہ کو یاد کرنے والا، حلال کھانے والا وہ رہتا تھا. وہ سنتا رہتا تھا ان کی باتیں. جب اس نے یہ دیکھا کہ اب شہر کے لوگ جو ہے وہ ان بھیجوں کو قتل کرنے کے در پہ آ گئے ہیں، تو وہ کچھ سمجھتا تھا کہ نبیوں کو یا بھیجوں، اللہ کے بھیجوں کو قتل کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. اس انجام کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ دھمکیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں، قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، تو وہ جلدی سے جو ہے وہ وہاں سے اپنی جگہ سے، شہر کے باہر سے جو ہے وہ پہنچا یہاں پہ جو کہا گیا نا وجاء من اقصى المدینہ، اور آیا شہر کے پرلے کنارے سے رجل، ایک شخص، یسعی، دوڑتا ہوا. کہ جیسے اس کو پتا چلا اس کو ذہن میں یہ کھٹکا ہوا کہ اگر انہوں نے جو ہے وہ نبیوں کو قتل کر دیا تو پھر جن کو قتل کر دیا جاتا ہے ان کے بعد پھر اس قوم کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، وہ بستیاں مٹا دی جاتی ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ یہ کر گزرے میں جا کے ان کو سمجھایا ہوں. اس وجہ سے وہ دوڑتا اور تیزی سے چلتا ہوا آیا اور آ کے اس نے ایک ہی بات کہی. قالو، کہنے لگا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، اتباع کرو بھیجو ہوں کی. یہ جھوٹ نہیں بول رہے، یہ سچ بول رہے ہیں. ان کی اتباع کرو، مانو ان کی بات، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اتبعوا، اتباع کرو ان کی من لا یسألکم اجرا، جو کوئی سوال نہیں کرتے تم سے کسی معاوضے کا. اور یہ تو سمجھو کہ جو تمہیں پیغام دے رہے ہیں کبھی انہوں نے، تم کہتے ہو شاعر ہے، مجنوں ہے. جو شاعر ہوتا ہے، جو افسانہ دراز ہوتا ہے، جو جادوگر ہوتا ہے، ان کا اختتام ان کی بات کا کس پہ ہوتا ہے؟ اس پہ ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں دو، اب میں نے کیا کیا ہے. کہانی سنائی ہے، اس کا معاوضہ مجھے دو. اگر کوئی شاعر شعر سنائے تو اس کا معاوضہ دو. جادو ہے تو جادو کو کمال دکھایا. اب دیکھ لیجئے جتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کا ایک ہی جو نقطہ نظر، ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. وہ کیوں کلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، کیوں کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، کیوں جادو دکھا رہے ہوتے ہیں؟ انہوں نے اس کے بعد وہی پیسے لینے ہوتے ہیں، اپنا معاوضہ لینا ہوتا ہے، پیٹ بھرنا ہوتا ہے. جبکہ جو اللہ کا داعی ہوتا ہے وہ کبھی جو ہے وہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ کبھی ہاتھ پیسوں کا سوال نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میرا رزق تو میرے اللہ کے پاس ہے. اس اللہ نے مجھے رزق دینا ہے جس نے مجھ سے رزق دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے. جب پیدا مجھے اس نے کیا ہے، خالق میرا وہ ہے، پرورش میری وہ کر رہا ہے، تو رزق کا ذمہ بھی اسی کے لیے. اتباع کرو اس کی جو تم سے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں بدل رہے، مانگ رہے، کوئی بدلہ نہیں مانگ رہے. اور دوسری بات، ان نبیوں کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں اس کے اوپر پہلے خود عمل پیرا ہوتے ہیں. وہ رول ماڈل جو ہے وہ خود ہوتے ہیں، تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی عذر نہ رہے، کوئی حجت باقی نہ رہے کہ جو کہا جا رہا ہے یہ تو پریکٹیکل ہے ہی نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو وہ پریکٹیکل کر کے ایک پریکٹیکل ورژن، رول ماڈل جو ہے وہ ہمیں دکھاتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ سب سے پہلے ہدایت وہ خود پاتے ہیں. تو اتباع کرو ان کی جو تم سے کسی رزق کا، کسی بدلے کا سوال نہیں کرتے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ خود راہ ہدایت پر ہیں. جو وہ تمہیں کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ تمہیں کچھ کہہ رہے ہیں اور خود وہ کچھ کر رہے ہیں، نہیں، وہ خود پہلے اس کے اوپر عمل پیرا ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی مدح سرائی کر رہے ہیں، اسی کی ثنا کر رہے ہیں، اسی کو سجدے کر رہے ہیں، اسی سے مانگ رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ کسی کے نہیں مان رہے. تو وہ خود راہ ہدایت پہ ہیں. تو یہی بڑی نشانی ہے، یہی بڑی کسوٹی ہے ان کے لیے کہ جو کسی معاوضے کا طلبگار نہ ہو اور جو ہے وہ خود اس کے اوپر عمل پیرا ہو. نہیں بات مانیں گی. اس شخص کا نام حبیب بتایا جاتا ہے، اللہ کا جو نیک بندہ تھا، کہ یہ شخص آیا، اس نے سمجھانے کی کوشش کی، اس شخص کی بات نہیں سنی گئی اور اس شخص کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا.
انشاءاللہ اس کی باقی باتیں ہم یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ 23ویں پارے میں داخل ہو رہی ہے، تو پہلی آیت کریمہ میں اس کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اللہ ہمیں اس شخص جیسا بنا دے جس نے یہ بڑا سٹیپ لیا اور اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين۔